سے ہم پر ہے سایہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نائب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے فرزند جگر بند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے خصوصی جانشین اولیاء میں تاجدار ولایت سیدنا و مولانا غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مقام انبیاء کے درمیان جو ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جس طرح تاجدار انبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جس طرح تمام انبیاء اور مرسلین کے امام ہیں، قائد ہیں، سردار و سالار ہیں، اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، سردار ہیں، تاجدار ہیں۔ تو تاجدار انبیاء کی ذات گرامی صفات کے بارے میں یہ فقیر حقیر سراپا تقصیر برسوں سے الحمدللہ بہت کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے اور بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ جو کہا وہ ایک خطرہ کہا، سمندروں کے سمندر باقی ہیں۔ آج ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کیا ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے، امت مسلمہ کے نام اسے پیش کیا جائے۔ آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات، آپ کے خطبات سے اس دور کے عوام اور طالبین کو واقف کیا جائے۔ بلا شبہ اگر یہ کام انجام دینے میں میں کامیاب ہو گیا اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم فرمائیوں سے مجھے پوری امید ہے کہ اس کام میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی امداد میرے شریک حال رہے گی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ کام مجھ سے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیں گے، اگرچہ کہ میں اس کام کو انجام دینے کے کسی بھی حیثیت سے قابل نہیں، اہل نہیں ہوں۔ تو یہ کام آج ہم شروع کر رہے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو عام کرنا۔ بسادہ دلی ہائے من تواں بخشید، مرا بسادہ دلی ہائے من تواں بخشید، خطا نمودہ مو چشم آفریندارم۔ میری اس سادگی کو دیکھ کر، میرے اس بھولے پن کو دیکھ کر، یا یوں کہیے میری اس نادانی پر کرم فرما کر پیران پیر میری اس گستاخی کو، میرے اس قصور کو معاف فرما دیں گے کہ میں کر رہا ہوں خطا، کہاں میری زبان اور کہاں غوث اعظم کے ارشادات، کہاں میری زبان اور کہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر کچھ عرض کرنا، آپ کے ارشادات کے بارے میں کچھ عرض کرنا۔ تو میں جو کر رہا ہوں
آپ کے ارشادات کو عام کرنا، آپ کے ارشادات کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطا ہے، لغزش ہے، قصور ہے، لیکن پیران پیر اس قصور کو قبول فرمائیں گے اور اس قصور کو آپ اپنے کرم سے قصور نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس قصور کو آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں میری طرف سے حقیر تحفہ سمجھیں گے، تحفہ جانیں گے۔ طریق محبت کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا راستہ کیا ہے، اسے بتاتے ہوئے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم فرما دو اے محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ اللہ کے رسول کے قول اور آپ کے فعل کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال کی پیروی میں لگ جاتا ہے، حضور کی زندگی، حضور کی سیرت کو وہ اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اپنا رہبر بنا لیتا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کے احکام کی خلاف ورزی زندگی میں کبھی انجام نہیں دیتا، کبھی آپ کو ناراض کرنے کا کوئی کام نہیں کرتا، وہ سراپا اللہ کے حبیب کی اطاعت بن جاتا ہے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مجسمہ بن جاتا ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا محور اتباع شریعت ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کا عنوان اتباع شریعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا، شریعت نے اللہ کی بارگاہ کے جو آداب بتائے ہیں، شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب بتائے ہیں، شریعت نے زندگی گزارنے کے جو طور سکھائے ہیں، جو شخص اسلامی تعلیمات کو اپناتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب بجا نہیں لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بارگاہ کے آداب بجا لاتا نہیں، مختصر لفظوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا، یعنی جو شخص شریعت کی پابندی نہیں کرتا، خلاف شرع زندگی گزارتا ہے، حضور فرماتے ہیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے ادب سکھائے گی، اور فرماتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل حقیقت ردت الشریعہ فہی زندقہ، یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور عبارت ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل حقیقہ ردت الشریعہ فہی زندقہ، وہ حقیقت جسے شریعت رد کر دے، وہ عقیدہ جسے شریعت رد کر دے، وہ نظریہ جسے شریعت رد کر دے، وہ بیان جسے شریعت رد کر دے، وہ حقیقت کہلانے والی بات جسے شریعت رد کر دے، شریعت غلط بتائے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ زندقہ ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ تو شریعت کے خلاف جو طریقت ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، شریعت کے خلاف جو حقیقت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ گمراہی ہے، وہ ہدایت نہیں۔ شریعت کے خلاف جو معرفت ہے وہ گمراہی ہے اور زندقہ ہے اور بے دینی ہے، جہنم میں لے جانے والا عقیدہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور کتاب و سنت کے بارے میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث۔ کتاب و سنت کے بارے میں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتا اور ایک ہاتھ میں اپنے حضور کی شریعت نہیں رکھتا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں رکھتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، آپ کا کامل اتباع نہیں کرتا، اس کے ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہے، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، جو حضور کی شریعت کا علم حاصل نہیں کرتا، جو حضور کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، جو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ دنیا کی ہر سچائی جھٹلائی جا سکتی ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس لب و دندان سے نکلی ہوئی کوئی بات جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی، غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں قرآن حکیم کو نہیں تھامتا، خدا کی بارگاہ تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ ہم پر ہے سایہ